تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 23، ایک ہی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Forbidden to you for marriage are your mothers، تو مدرس میں گرینڈ مدرس آ گئے، your daughters، تو وہ ڈاٹر بیٹیاں، پھر وہ مطلب جو ہے گرینڈ ڈاٹرز وہ بھی آ گئی، your sisters۔ اب سسٹرز ایسا ہے کہ 3-4 طرح کی سسٹرز ہیں کہ ایک تو ایک ہی ماں باپ کی اولادیں، پھر ایک یہ کہ باپ علیحدہ ہے ماں سیم ہے، پھر ایک جگہ کے جیسے کہ مطلب باپ باپ علیحدہ ہے یعنی دوسرے باپ کے ہیں، اور پھر سوتیلی ماں جیسے ہوتی ہے، جیسے کوئی آدمی کی دوسری بیوی ہے اس کی بھی بیٹیاں، تو وہ بیٹیاں وہ بھائی جو ہے اس کے لیے وہ حرام ہے۔ تو یہ سب جو بیٹیاں رہتی ہیں نا ڈفرینٹ مطلب ان کے جو کیٹیگری ہے۔ پھر ہے یور فادر سسٹرز، تمہارے باپ کی بہنیں یعنی کہ پھپھیاں۔ یور مدر سسٹرز یعنی کہ تمہاری خالائیں یعنی کہ ماسیاں، اور یور بردرز ڈاٹرز، تمہارے بھائی کی بیٹیاں، کیونکہ بھائی کی بیٹیاں جو ہے وہ بھتیجی ہے یعنی بیٹی ہے۔ یور سسٹرز ڈاٹرز، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تو وہ تمہارے لیے بیٹی ہی ہے، جیسے کہ مطلب اکثر تو یہ بھی بولا جاتا ہے جیسے گجرات میں نیانی یعنی کہ مطلب اس کا حق ہے، ماما پہ اس کا حق ہے۔ تو سوچو یور فاسٹر مدرز ہو سکلڈ یو، اور وہ مطلب ماں جس نے یعنی جو اس کو ردائی بولتے ہیں، تو یعنی کہ مطلب فاسٹر مدر یعنی کہ جس نے تم کو دودھ پلایا ہو۔ یور فاسٹر ملک سکلنگ سسٹر، یہ کیا بولتے ٹنگ ٹوسٹنگ ہے، تو یور فاسٹر ملک سکلنگ سسٹر یعنی جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے اس کی اگر بیٹیاں ہیں تو وہ تمہارے لیے دودھ بہنیں ہیں۔ یور وائفز مدرز یعنی ساس، تمہاری ماں کی تمہاری بیویوں کی ماں یعنی کہ ساس، تو وہ بھی اس سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ یور اسٹیپ ڈاٹرز انڈر یور گارڈین شپ، یعنی تمہاری وہ بیٹیاں جو سمجھو کہ جس عورت سے تم نے شادی کی ہے اس کے پہلے شوہر کی وہ بیٹیاں ہیں، تو وہ اسٹیپ ڈاٹرز ہیں، تو تم ان کی کفالت کر رہے ہو، تو وہ بھی نہیں، ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ بورن آف یور وائفز unto whom you have gone in، تو وہ بیوی جس سے تمہارے تعلقات ہوئے ہیں، تو وہ اب اس کی جو بھی بیٹی ہے وہ تمہاری بیٹی ہی ہے۔ But there is no sin on you if you have not gone in unto them، تو اگر تمہارے تعلقات نہیں ہوئے ہیں تو you can marry them to marry their daughters، اگر تمہارے تعلقات ہوئے ہی نہیں ہیں جنسی، تو پھر تم اس کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن وہ تبھی جب یعنی وہ ماں یا تو مطلب یعنی وہ عورت جو ہے جس کے ساتھ تعلق بھلے نہ ہوا ہو لیکن پھر وہ مطلب طلاق یا تو لے چکی ہے یا پھر گزر گئی ہے یا پھر جو بھی ہے مطلب، لیکن تمہارے بیچ میں کوئی تعلقات میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات نہیں ہوئے تو ہی اس بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں۔ دا وائفز آف یور سنز ہو اسپرنگ فرام یور اون لائنز، اور وہ بیویاں جو تمہارے بیٹوں کی ہے، وہ جو تمہارے سلبی بیٹے، تمہارے اپنی تمہارے خود کے بیٹے، منہ بولے بیٹے نہیں۔ اینڈ 2 sisters in wedlock at the same time، اور 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا ایک ہی وقت میں، یہ بھی حرام۔ ایکسپٹ فار واٹ ہیز آلریڈی پاسڈ، اور پاسٹ میں جو ہو چکا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو تم کچھ ریورس تو کر نہیں سکتے اس لیے چھوڑ دو، لیکن اب بھی کوئی نہیں کرے گا کیونکہ اب آ گیا حکم، قرآن آ گیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ویریلی اللہ از آفٹ فارگیونگ موسٹ مرسیفل، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے، کیونکہ یہ حرکتیں تو اچھی نہیں ہے نا، تو جب بندے ایسی حرکتیں کرتے ہیں
تو اللہ کا غصہ اور غضب بھڑکتا بہت ہے. ڈگریز آف ویمن نیور ایلیجیبل فار ون ٹو میری. ان عورتوں کے درجات جو تمہارے نکاح کے لیے واجب نہیں ہے. اللہ سیڈ، اللہ نے کہا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی. Forbidden to you for marriage are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters. یہ سب مطلب حرام ہے، یعنی تم ان سے شادی نہیں کر سکتے. This honorable ayah is the ayah that establishes the degrees of women relatives who are never eligible for one to marry because of blood relations. Relations established by suckling اور میرج، یہ 3 طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ہے آیت آنریبل آیت ہے یہ، تو اس کے اندر اللہ نے اس چیز کو قائم کر دیا کہ کون سی عورتیں ہیں جو رشتے میں ہیں، تمام جو بھی رشتے میں آتی ہیں وہ عورتیں، اور وہ تمہارے نکاح کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، کیونکہ خونی رشتہ ایک ہوتا ہے، ایک ہے وہ رشتہ جو کہ تم اگر کسی ماں کا دودھ پی کے بیٹھے ہو تو پھر وہاں پر بھی نہیں ہو سکتا. یہ دودھ پینے والا جو ہے ردائی یعنی فوسٹر، تو اس کے اندر بھی رشتہ وہی ہوتا ہے جیسا بلڈ ریلیشن ہے. یا پھر تمہاری جب شادی ہوتی ہے تو وہ شادی کے بعد کے جو رشتے بنتے ہیں وہ بھی 3 طرح سے ہوتے ہیں. Ibn Abi Hatim recorded that Ibn Abbas radiallahu anhuma said, Allah said, I have prohibited for you 7 types of relatives by blood and 7 by marriage. یعنی اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے حرام کیا ہے 7 طرح کے رشتے دار جن سے کہ شادی نہیں کی جا سکتی، جو خونی رشتے ہیں، اور 7 جو ہے وہ شادی کے، تم نے شادی کی ہے تو اس شادی کے تعلق سے جو بھی رشتہ داری ہے وہ بھی 7 آتے ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. ابن عباس then recited the ayah حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یعنی پوری آیت کو انہوں نے ریسائٹ کیا، تلاوت کر کے بتائی کہ یہ وہ آیت ہے. Forbidden to you for marriage are your mothers, your daughters, your sisters, etc. تو یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھے. At-Tabari recorded that Ibn Abbas radiallahu anhuma said 7 degrees of blood relation. 7 درجات ہیں جو خونی رشتے کے ہیں. And 7 degrees of marriage relation are prohibited for marriage. اور شادی کر کے جب انسان کے جو رشتہ داری ہوتی ہے اس کے اندر بھی 7 ہیں جس سے تم کو شادی نہیں کر سکتے تم. He then recited the ayah، اور پھر انہوں نے یہ آیت کی پوری تلاوت کی جو حرمت علیکم امہاتکم، جو ابھی ہم پڑھ رہے 23 نمبر کی. Forbidden to you for marriage are your mothers, your daughters, your sisters, your father's sisters, your mother's sisters, your brother's daughters, your sister's daughters. And these are the types prohibited by blood relation. تو خونی رشتہ جو ہے وہ ہے ماں، مائیں، پھر بہنیں، بیٹیاں، پھر بہنیں، پھر اس کے بعد جو باپ ہے ان کی بہن، پھر ماں کی بہنیں، پھر بھائی کی بیٹیاں، بہن کی بیٹیاں، یہ ہو گئے 7 رشتے. And these are the types prohibited by blood relation. یہ خونی رشتے ہیں. اللہ اسٹیٹمنٹ، پھر اللہ نے یہ سیم آیت ہے، مطلب وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعِ. تو یہ فاسٹر ہے. Your foster mothers who suckled you, your foster milk suckling sisters. یعنی وہ ماں جس نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تو وہ بھی جیسے کہ دائی حلیمہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا، تو وہ ان کے لیے ماں کا درجہ ہے.
اور ان سے کبھی شادی نہیں ہو سکتی. اور یہ کہ ایسے ہی مطلب جو بھی جس کے ساتھ بھی مطلب اس طرح ہو. اور پھر وہ ماں کی جو بھی بیٹیاں ہیں وہ تمہاری مطلب ردائی بہنیں ہیں یعنی فاسٹر سسٹرز, ان کو بھی تم مطلب ان سے شادی نہیں کر سکتے. Means just as your mother who bore you is prohibited for you in marriage, so is your mother from suckling prohibited for you. وہ ماں جس نے تمہیں اٹھائے رکھا 9 مہینے پھر تم کو پیدا کیا, تو وہ ماں ہے جس سے تم شادی نہیں کر سکتے. ویسی ہی وہ بھی ماں ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا, اس کے ساتھ بھی تم شادی نہیں کر سکتے, وہ ماں کا درجہ ہے. Al-Bukhari and Muslim recorded that Aisha radiallahu anha, the mother of the faithful, Umm-ul-Mu'mineen, said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرضاعتی تحرم ما تحرم الولادہ. Suckling prohibits what birth prohibits. اگر تم نے کسی ماں کا دودھ پیا ہے تو جو اس میں منع کیا گیا, جو تم پیدائش یعنی جہاں تم پیدا ہوتے ہو جس ماں سے, وہاں پر جن رشتوں کے لیے منع کیا گیا سیم وہی رشتے یہاں پر بھی منع ہے شادی کے لیے. In another narration reported by Muslim, وہ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یحرمو من الرضاعۃ ما یحرمو من النسب. Suckling establishes prohibited degrees just as blood does. جب تم ماں کا کسی کا بھی دودھ پیتے ہو فوسٹر مدر, تو وہ ایک مطلب قائم کرتا ہے ایک چیز کے وہ درجات کے جن سے تم شادی نہیں کر سکتے, ایسے ہی جیسے کہ خونی رشتے میں ہے. Suckling that establishes prohibition for marriage, یعنی کہ جب تم نے جس ماں کا بھی دودھ پیا ہو اس میں یہ بات قائم ہو گئی کہ وہاں بھی پروہیبیشن ہے اب شادی کے لیے. Less than 5 incidents of suckling will not establish prohibition for marriage. یعنی کہ 5 بار سے کم بار اگر دودھ پلایا ہو تو پھر یہ پروہیبیشن شادی کا نہیں رہتا. یعنی 5 times تم نے اس کو سکل کیا ہو. In his Sahih, Muslim recorded that Aisha radiallahu anha said, among the parts of the Quran that were revealed is the statement, 10 incidents of suckling establishes the prohibition concerning marriage. یہ قرآن میں پہلے آیت تھی جو بعد میں ایبروگیٹ کر دی گئی. اس میں کہا گیا کہ 10 مرتبہ اگر دودھ پلایا ہے تو پھر وہ جو پروہیبیشن ہے شادی کے کہ نہیں کر سکتے وہ وہاں تبھی آتے ہیں. مگر اٹ واز لیٹر ایبروگیٹڈ ود 5, کیونکہ اس کے بعد وہ آیت مطلب اندر سے کینسل ہو گئی. اور یہ کہ حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 بار کا ہو گیا کہ 5 times سکل کیا نرچر. And the messenger of Allah died while this statement was still recited as part of the Quran. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو یہ حصہ جو قرآن کے اندر تھا اس کی تلاوت کی جاتی تھی. A hadith that Sahla bin Suhail narrated states کہ یہ جو ہے سہلا بن سہیل, the messenger of Allah ordered her, انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا, ordered her to suckle Salim, the freed slave of Abu Hudhaifa, with 5. انہوں نے کہا کہ یہ ابو حذیفہ کے جو سلیو ہیں یہ اور یہ آزاد کردہ ہیں تو ان کو تم 5 مرتبہ یعنی ان کو دودھ پلاؤ. We should assert that the suckling mentioned here must occur before the age of 2. تو 2 سال کی عمر جو ہوتی ہے اس سے پہلے جو دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو, جو 2 سال کا, جیسے قرآن کی آیت میں ہے نا کہ 2 سال تک کا تم اس مطلب وہ ماں کے اوپر وہ ہے کہ مطلب وہ دودھ پلائے. As we stated when we explained the ayah in Surah Al-Baqarah, تو سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ آیت آ چکی ہے. یہ آیت یہاں کوٹ کی ہوئی ہے 233 سورہ بقرہ. یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَ.
The mothers यानी माओं के लिए कहा गया should suckle their children for 2 whole years, कि माओं को अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाना है. That is for those parents who desire to complete the term of suckling. ये वो माँ बापों के लिए है कि जो इस टर्म को कंप्लीट करना चाहते हैं. The mother-in-law and step-daughter यानी कि जो एक मर्द है उसकी सास और अगर उसकी स्टेप डॉटर है, यानी जैसे कि तुमने एक औरत शादी की, उसके 3 बच्चे 2-4 बच्चे जो भी है, उसमें जो भी लड़कियां हैं तो वो स्टेप डॉटर है, उनसे शादी नहीं हो सकती, आर प्रोहिबिटेड इन मैरिज. और सास से भी नहीं हो सकती. अल्लाह सेड नेक्स्ट, व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फइन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम. योर वाइव्स मदर्स, तुम्हारी बीवियों की माएं. योर स्टेप डॉटर्स, तुम्हारी बीवियों की पहले शौहर की बेटियां. अंडर योर गार्डियनशिप, वो तुम्हारी किफालत में हैं. बॉर्न ऑफ योर वाइव्स, तुम्हारी बीवी से पैदा हुए हैं. अनटू हुम यू हैव गॉन इन, यानी तुम्हारा उनके साथ ताल्लुक हुआ है जिनसी. बट देयर इज नो सिन ऑन यू इफ यू हैव नॉट गॉन इन अनटू देम. लेकिन अगर उन बीवियों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं हुआ है तो वो बेटियों से शादी हो सकती है. एज फॉर द मदर ऑफ द वाइफ, और रही बीवी की माँ की बात, शी बिकम्स प्रोहिबिटेड फॉर मैरिज फॉर हर सन इन लॉ. वो अपने दामाद के लिए हराम हो जाती शादी के लिए. व्हेन द मैरिज इज कंडक्टेड, जब ये शादी उसकी बेटी की हो जाए उस आदमी से. वेदर द सन इन लॉ हैज सेक्सुअल रिलेशंस विद हर डॉटर और नॉट. लेकिन अगर वो दामाद का चाहे जिनसी कोई भी ताल्लुकात उस लड़की से हुआ हो या ना हुआ हो, वो सास जो है वो उससे शादी नहीं की जा सकती. और दूसरा पॉइंट है, एज फॉर द वाइफ्स डॉटर, यानी बीवी की अगर बेटियां हैं, शी बिकम्स प्रोहिबिटेड फॉर हर स्टेप फादर, तो उसके सौतेले बाप के लिए वो मतलब प्रोहिबिटेड है, हराम है. व्हेन ही हैज सेक्सुअल रिलेशंस विद हर मदर, तो वो बच्चियों की माँ के साथ तुम्हारे जिनसी ताल्लुकात अगर हो चुके हैं तो अब वो उसकी बेटियां तुम्हारे लिए हराम है, क्योंकि तुम उसके लिए बाप के दर्जे पे आते हो. आफ्टर द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज रेटिफाइड, कि जब वो कंफर्म हो गया, यानी मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा कंफर्म हो गया, निकाह. इफ द मैन डिवोर्सेस द मदर बिफोर हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद हर, अगर वो शख्स तलाक दे देता है उस औरत को और उससे कोई भी जिनसी ताल्लुकात नहीं होते और वो तलाक दे देता है, ही इज अलाउड टू मैरी हर डॉटर, तो वो फिर उसकी बेटी से शादी कर सकता है. सो अल्लाह सेड, वरबाइबुकुम कुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फइन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम. Your stepdaughters under your guardianship, born of your wives, unto whom you have gone in. But there is no sin on you if you have not gone in unto them to marry the stepdaughter. ये वही मतलब है आयत कि जिसमें कहा गया कि तुम्हारी सौतेली बेटियां जिनकी तुम किफालत कर रहे हो, जो तुम्हारी बीवी के पहले शौहर से है, तो अगर तुम्हारी बीवी जो है उसके साथ अगर ताल्लुकात तुम्हारे हो चुके हैं तो वो बेटियां तुम्हारे लिए हराम है, तुम उनसे शादी नहीं कर सकते. लेकिन अगर तुमने नहीं, यानी तुम्हारे कोई रिश्ता मतलब ऐसा जरो शौका या कोई भी जिनसी ताल्लुक नहीं हुए हैं, और तो तुम उसकी बेटी से शादी कर सकते हो. द स्टेप डॉटर इज प्रोहिबिटेड इन मैरिज इवन इफ शी वॉज नॉट अंडर द गार्डियनशिप ऑफ हर स्टेप फादर. यानी अगर सौतेली बेटी शादी के लिए मना हराम है, इसलिए कि अगर वो तुम्हारी किफालत में न हो तो भी, कि वो जो सौतेला बाप है उसकी किफालत में वो नहीं है, उसके अंडर केयर में नहीं है, गार्डियनशिप में, तो भी उससे वो शादी नहीं कर सकता. अल्लाह सेड, वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम, योर स्टेप डॉटर्स अंडर योर गार्डियनशिप, यानी तुम्हारी वो सौतेली बेटियां जिनकी तुम किफालत कर रहे हो. द मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स स्टेट that the stepdaughter is prohibited in marriage for her stepfather, who consummated his marriage to her mother.
whether she was under his guardianship or not. یعنی کہ اس ماں سے تم نے شادی کیا ہے اور اس کی وہ جو بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے سوتیلی بیٹیاں ہیں, تم ان کے سوتیلے باپ ہو, لیکن اس کی ماؤں کے ساتھ تمہارا مطلب رشتہ تعلق ہو چکا ہے, اس لیے اب چاہے وہ بیٹیاں تمہارے گارڈین شپ میں ہو یا نہ ہو تم شادی نہیں کر سکتے ان سے. The two Sahih recorded that Habiba said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, marry my sister. یعنی حبیبہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ کی جو بیوی ابو سفیان کی بیٹی, تو وہ کہتی ہے او یا رسول اللہ میری بہن سے شادی کرو, میری مائی سسٹر دا ڈاٹر آف ابو سفیان, وہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے. اینڈ ان ون نریشن عزہ بنت ابو سفیان, تو عزہ نام تھا وہ بہن کا جو ابو سفیان کی بیٹی. ہی سیڈ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, او تحبین ذالک, ڈو یو لائک دیٹ آئی ڈو دیٹ, یعنی تم وہ چیز پسند کرتی ہو کہ میں یہ چیز کروں. شی سیڈ, تو حبیبہ جو انہوں نے کہا, آئی وڈ ناٹ گیو یو اپ فار اینی تھنگ, کہ میں آپ کو کسی کے لیے بھی کبھی نہ چھوڑوں, بٹ دا بیسٹ آف ہوم آئی لائک ٹو شیئر ود می ان دیٹ وچ از رائچیسلی گڈ از مائی سسٹر. لیکن اگر مجھے کسی کے ساتھ بانٹنا ہے اور وہ بھی بہت ہی رائچیسلی گڈ ہے یعنی بہت نیکوکاروں میں سے, تو وہ میری بہن ہے, یعنی میری بہن کے ساتھ میں شیئر کروں, میرے کو کچھ نہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي, he said that is not allowed for me, میرے لیے وہ اجازت نہیں اس کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا, تو پھر انہوں نے پھر سے کہا, she said we were told that you want to marry the daughter of Abu Salama, ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو شادی کرنی ہے ابو سلمہ کی بیٹی سے. بنت ام سلمہ, he asked, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, the daughter of ام سلمہ, she said yes. انہوں نے کہا کہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے ان کی بیٹی, تو انہوں نے جواب دیا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا, انہا لو لم تکن ربیبتی فی ہجری ما حلت لی, انہا لبنت اخی من الرضاعۃ ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, he said, even if she was not my step daughter and under my guardianship, she is still not allowed for me. یہ چاہے یعنی وہ میری سوتیلی بیٹی ہے اور میری کفالت میں ہے, پھر بھی اس سے میں نکاح نہیں کر سکتا, مجھے اس کی اجازت نہیں ہے, because she is my niece from suckling, یعنی وہ جو ہے وہ میری بھتیجی ہے, اس مطلب جو جس ماں کا دودھ انہوں نے پیا ہوگا تو وہ ان کے فادر نے بھی مطلب وہی پیا ہوگا. فار سویبہ سکلڈ می, یعنی سویبہ جو تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا نا, ابو سلمہ کو بھی پلایا. تو اب ابو سلمہ جو ہے وہ تو ان کے لیے بھائی ہو گئے سگے, اور ان کی جو بیٹی ہے تو وہ جیسے چچا شادی نہیں کر سکتے اپنی بھتیجی سے, ماموں شادی نہیں کر سکتے اپنی بھانجی سے, ویسے ہی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ وہی ہے, نیس ہے, بھتیجی ہے ابو سلمہ کی بیٹی. Therefore do not offer me to marry your daughters or sisters, تو مجھے آفر مت کرو کہ تم لوگ شادی کے لیے تمہاری بیٹیاں یا تمہاری بہنیں. In another narration from البخاری, البخاری میں ایک اور نریشن یہاں پر حدیث ہے, انی لو لم اتزوج ام سلمہ ما حلت لی, had I not married ام سلمہ, کیونکہ ام سلمہ سے تو انہوں نے نکاح کیے اور وہ ان کی وہی وہ ہے مطلب جو مطلب کیا بولتے ہیں ان کو, ام المومنین میں سے آتی ہے نا یہ بھی, تو ہر ڈاٹر would not have been allowed for me anyway.
تو جب میں نے ام سلمہ سے نکاح کیا تو ان کی بیٹی تو یوں بھی میرے لیے بالکل اجازت نہیں ہے کسی بھی طرح. Consequently, the messenger stated that his marriage to Salama was the real reason behind that prohibition. کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلمہ سے جو نکاح کیے، شادی کیے، تو وہ صحیح مطلب حقیقت میں وہ وجہ تھی جو مطلب یہ پروہیبیشن کے مطلب یہ جو منع کیا گیا جس کے لیے، تو انہوں نے یہ جو شادی کی ام سلمہ سے، کیونکہ ویسے بھی ان کی بیٹی وہ ابو سلمہ کی تھی اور ابو سلمہ ان کے لیے دودھ بھائی تھے. meaning of gone in unto them. The ayah continues, Allati dakhaltum bihinna, your wives unto whom you have gone in, according to Ibn Abbas radiyallahu anhuma and several others. In sab ke matlab according to them, inke hisab se, meaning had sexual relations with them, کہ جس کے ساتھ بھی مطلب جنسی تعلقات ہو چکے ہیں وہ عورتیں، ان کی بیٹیاں. prohibited the daughter in law for marriage. اور تمہاری اگر بہو ہے اس کے لیے بھی تمہارے لیے وہی ہے، انکار کیا گیا اور نہیں کر سکتے شادی. اللہ said وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, the wives of your sons who spring from your own loins, یعنی تمہارا اپنا حقیقی صلبی بیٹا. تو ان کی اگر جو بھی بیوی ہے وہ بیٹی کا درجہ رکھتی ہے تو وہ بہو سے شادی نہیں کر سکتا سسر. Therefore you are prohibited to marry the wives of your own sons. یہ تم کو اس کے لیے منع کیا گیا، حرام ہے. But not the wives of your adopted sons. Adopted son جو ہے، پہلے عربی جو لوگ تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ نہیں، یعنی گود لیا ہوا adopted son جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تمہارا خود کا مطلب اپنا بیٹا. تو وہ لوگ اس کا جائیداد میں حصہ اور سب کچھ رکھتے تھے اور اس کو ویسا ہی ٹریٹ کرتے تھے، اور اس کی جو بیوی ہوگی اس کو کبھی بھی اس سے شادی بھی نہیں کریں گے. مگر ابھی اسلام کے اندر اللہ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا کہ ایڈاپٹڈ سن جو ہے وہ ایڈاپٹڈ ہی، اس کا سرنیم وہی رہے گا جو اس کا تھا، اور اس کی بیوی اگر ہے تو اس کے لیے مطلب منع نہیں ہے. ایز ایڈاپشن واز کامن پریکٹس ان جاہلیہ، جہالت کے دور میں لوگ بہت اڈاپٹ کرتے تھے. اللہ said، اللہ نے کہا، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 37، سورہ دماغ سے کیسے نکل گیا ابھی کے بنا میں، سورہ الاحزاب 33 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 37. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم. So when Zaid, یہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, so when Zaid had accomplished his desire from her, that is divorced her, یعنی جب زید جو ہیں انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، زینب بن جاش تھی، we gave her to you in marriage، تو اللہ کہتا ہم نے ان کو پھر تمہارے نکاح میں دیا، so that in future there may be no difficulty to the believers in respect of the marriage of the wives of their adopted sons, when the latter have no desire to keep them, that is they had divorced them. یعنی کہ اگر یعنی اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کا نکاح کر دیا، ہم نے دے دیا آپ کو نکاح میں، تاکہ آگے چل کر فیوچر میں اس بات کو لے کے مومنوں کو مشکلات پیش نہ آئے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے تعلق سے. اگر ان کا مطلب وہ ختم ہو گیا، ان کے اندر کوئی ڈیزائر ان کے لیے ہے نہیں، اور وہ بیٹے اگر اڈاپٹڈ سنس جو ہے وہ اگر طلاق دیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تو اس سے اگر نکاح کیا جا سکتا ہے. اس کو کنٹینیو کر رہی ہوں سیکنڈ ٹریک میں.